أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں عیسائیوں کو ان کے غلط نظریہ سے آگاہ کیا گیا. عیسائیوں کا خیال تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. سیدنا عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول. دوسری جگہ ارشاد ہے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اللہ کی قدرت سے خود فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. اللہ کی بندگی کوئی کم اعزاز تھوڑا ہی ہے. اللہ کی بندگی تو شرف ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. خالق کائنات کے ساتھ انسان کا اصل رشتہ بندگی ہی کا ہے. اللہ اکیلے معبود ہیں اور انسان سارے کے سارے اللہ کے بندگے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ بندگی شرف ہے، یہ بندگی اعزاز ہے. فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بندگی سے کیا عار ہونا. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اللہ کے پاک باز مقرب فرشتے، انہیں بھی اللہ کی بندگی سے کوئی عار نہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فرمایا جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گویا وہ تکبر کا رستہ اختیار کر رہا ہے. ایسا شخص جو اللہ کی بندگی سے عار کرے، شرم کرے، تکبر کا رستہ اختیار کرے، وہ یاد رکھے کہ اللہ جل شانہ ان سب کو اپنے پاس جمع کریں گے. اللہ کے حضور پیشی ہوگی، وہاں اللہ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازیں گے، اور جنہیں اللہ کی بندگی سے عار رہا انہوں نے اللہ کی بندگی کو تسلیم نہیں کیا، انہیں اپنے اس تکبر کی، اس انکار کی سزا ملے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا،
لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، وعملوا الصالحات، پھر زندگی ساری اس بندگی پر کاربند بھی رہے، نیک اعمال میں زندگی گزاری، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے نیک اعمال، ایمان کی برکت سے کیے جانے والے اعمال صالحہ، ان کا پورا پورا اجر دیں گے، کسی کے عمل کو دیکھتے ہوئے اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، طے شدہ ہر عمل پر طے شدہ اجر کے علاوہ اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ اجر دیں گے، اور زیادہ اجر دیں گے، اور اللہ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور برعکس اس کے ایمان و اعمال والوں کے جس نے تکبر کیا، اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، شرم محسوس کی، انکار کیا، فرمایا انہیں ہم دردناک عذاب دیں گے، دردناک عذاب، عذاباً علیما، اور بے بسی اتنی ہوگی کہ ایک طرف اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور دوسری طرف لا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کسی کو اس دن اس عذاب سے دوچار ہو کر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے لیے مددگار، دوست، حامی نہیں پائیں گے۔ اللہ ہی ولی، حامی، مددگار، اللہ ہی نصیر۔ جب اللہ کی بندگی سے عار کیا اور جن کے پیچھے چلے وہ نہ حامی نہ مددگار، اور اللہ کی بندگی سے تو ویسے ہی انکار ہے، اللہ ان کے حامی مددگار کہاں ہوں گے؟ اللہ حامی اور مددگار ہوں گے اپنے بندوں کے، جنہوں نے اللہ کی بندگی کو شرف سمجھا، اللہ کی بندگی کو تسلیم کیا، اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔